أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى بظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يدوم على العبد ولكن عليك بالبيت فإذا قضى الله أمرا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، میرے غریب نوجوان ساتھیوں، اس وقت جو ہے کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. کسی ہفتے کے اندر ہدایت کے تعلق سے اشارتاً کچھ باتیں آ چکی. حضرت یونس علیہ السلام جنہیں ذوالنون بھی کہا جاتا ہے اور صاحب الحوت بھی کہا جاتا ہے، اور دونوں سے معنی ایک ہی ہیں، مچھلی والے. یہ لقب ان کا کیوں پڑا؟ مختصر میں اللہ رب العزت نے ہدایت کے اندر ان کا واقعہ نقل فرمایا ہے اور پھر اپنی گرفت کا بھی تذکرہ کیا اور ساتھ میں ان کی دعا کا بھی تذکرہ کیا اور ان کے نجات پانے کا بھی تذکرہ کیا اور ایک سبق اور ایک پیغام ان کے واسطے سے ہمیں اور آپ کو ہی نہیں رہتی دنیا تک کے انسانوں کو اللہ رب العزت نے دے دیا. یہ ہے کلام مبارک کا اعجاز. اس چھوٹی سی آیت کے اندر، مختصر سی آیت کے اندر معنی کا، مفہوم کا اور حالات اور واقعات کے پیش آنے کا اور اسے پھیرنے کا طریقہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے سمجھ لیا ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر یہ بیان فرمایا کہ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ کہہ رہا ہے کہ مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے اور ان کے واقعے کو یاد کیجیے. اذا مغاضبا، جبکہ وہ اپنے قوم سے ناراض ہو کر کے نکل گئے. انہوں نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا اور ان کے پیچھے بہت محنتیں کی اور تبلیغ اور دعوت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، لیکن قوم تھی کہ ماننے کے لیے تیار نہیں. قوم تھی کہ ان کی دعوت پر لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں. قوم تھی کہ اپنے خرافات اور اپنی عیاشیوں سے باز آنے کے لیے تیار نہیں. تو حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ صورتحال دیکھی اور ایسا آپ کو محسوس ہوا کہ اب ان کا ان پر عذاب آ کر کے رہے گا اور یہ اب گرفتار بلا ہوں گے اور عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے اور ان پر عذاب مسلط کیا جائے گا، تو حضرت یونس علیہ السلام یہ کہہ کر کے وہاں سے چل دیے
کہ اب 3 دن کے اندر تم لوگوں کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عذاب کے کچھ آثار بھی اس قوم کو معلوم ہونے لگے، اور جب ان لوگوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جو بات کہی تھی اور جو دھمکی آمیز لہجے میں اپنے جملہ استعمال کیا تھا اس کے آثار نمایاں ہونے لگے، تو آپ کو تلاش کرنا شروع کیا، لیکن آپ وہاں سے نکل چکے تھے، اس لیے پوری قوم نے یہ طے کیا کہ اب باہر نکل کر کے اللہ رب العزت کو منایا جائے، باہر نکل کر کے توبہ کی جائے، اور باہر نکل کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگی جائے۔ چنانچہ پوری قوم کے لوگ میدان میں باہر چلے گئے، آبادی کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا، بچے ماؤں سے الگ کر دیے گئے، اور جانور کو بھی سب اپنے ساتھ لے گئے، اور جانوروں کو بھی ان کے بچوں سے الگ کر دیا گیا، اور وہ گلیاں اور داری اور وہ چیخ و پکار اور وہ ہنگامہ شروع ہوا کہ الامان الحفیظ، ہر ایک اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہے، ہر ایک ایمان لانے کی درخواست کر رہا ہے، اور ہر ایک اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ ادھر بچوں کا ماؤں سے الگ کیا جانا ایک عجیب سما یہ پیدا کر رہا ہے کہ بچے ہنگامہ برپا کیے ہوئے، ادھر ماؤں کے دلوں میں ان کی چوٹ لگ رہی ہے، ادھر ایک طرف جانور خود چلا رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اور دوسری طرف بچے اپنے ماؤں کے لیے چلا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک شور و غل اور ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اللہ رب العزت کو ان کی ادا پسند آئی اور ان کی یہ توبہ قبول ہو گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان سے عذاب کو ٹال دیا گیا اور ان سے عذاب کو ہٹا دیا گیا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ یونس میں بھی فرمایا ہے، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ کسی کو ایسے ٹائم پہ ایمان وغیرہ تو نفع نہیں دیتا ہے، نفع دیا تو قوم یونس کو نفع دیا، جب انہوں نے ہمارے سامنے آ کر کے گریا و زاری کی اور ایمان اور اسلام کا اعلان کیا اور سچی پکی توبہ کی، تو پھر ہم نے ان سے عذاب کو ہٹا دیا۔ عذاب کے جو آثار نمایاں ہوئے تھے یا عذاب جو چل چکا تھا، ان کی سچی پکی توبہ کی برکت سے وہ عذاب ان سے ٹال دیا گیا۔ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا کہ عذاب ان سے ٹل گیا ہے، تو پھر آپ نے سوچا کہ اب آبادی میں لوٹ کر کے جانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اب قوم مجھے جھٹلائے گی اور کہیں گی آپ نے جو کہا تھا وہ ہوا نہیں۔ اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس قوم کے اندر جھوٹ کی سزا یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جاتا تھا جو لوگ جھوٹ بولتے ہوئے پکڑے جاتے تھے۔ پہلے زمانے میں کوئی سڑا سے سڑا کافر بھی ہوتا تھا اور ظالم اور جابر بھی ہوتا تھا، پھر بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا، اور یہ اب کا زمانہ ہے کہ ایک مسلمان تاجر بھی یہ کہتے ہوئے جھجکتا نہیں ہے اور گھبراتا نہیں ہے کہ کیا بتائیں جھوٹ بولے بغیر کام نہیں چلتا ہے۔ کاش کسی کو پلٹ کر کے کہتے تو بڑا بہت اچھا ہوتا کہ کیا بتائیں جب تک سچ نہ بولو تب تک بات نہیں بنتی ہے، کب تک جھوٹ بولا جائے گا، کب تک دجل اور مکر و فریب کے ذریعے سے اپنی دکانیں چمکائی جائیں گی، اور کب تک چیڑنگ کے ذریعے سے دوسرے کے دلوں میں جگہ بنائی جائے گی۔ یہ ایک غلط سوچ ہے، نگیٹو تھنکنگ ہے، جسے اپنے دل و دماغ سے نکالنا ضروری ہے۔ بہرحال ان لوگوں کے یہاں یہ رسم تھی کہ جھوٹے کو عام طور پہ وہ قتل کر دیتے تھے۔ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام نے سوچا کہ اب واپسی مناسب نہیں ہے، اس لیے وہاں سے کہیں اور ہجرت کر لی جائے۔ ابھی ہجرت کا صریح حکم نہیں ملا تھا، اور بغیر صریح حکم کے اپنے سوچ سے اپنے ارادے سے جس کو قطعی اجتہادی کہا جا سکتا ہے، حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام وہاں سے چل پڑے، اور راستے میں دریا پڑتا تھا
اسے عبور کر کے دوسری جگہ جانا تھا۔ دریا والوں نے دیکھا تو انہیں بیٹھایا، اور جب کشتی آگے بڑھی اور دریا کے بیچ میں پہنچی تو گرداب میں پھنس گئی، بھور میں کشتی پھنس گئی، وزن زیادہ معلوم ہونے لگا، ایسا احساس ہونے لگا کہ کشتی اب ڈوبی اور تب ڈوبی، کشتی ہچکولے لینے لگی۔ یہ ہوا کہ اس میں کوئی ایسا موجود ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کر کے آ رہا ہے، کشتی کا وزن زیادہ ہے، اس لیے کسی ایک کو دریا میں ڈالنا ضروری ہے۔ جب تک یہ کام نہیں کیا جائے گا تب تک کشتی نہیں بچے گی اور کشتی والے محفوظ نہیں رہیں گے، اس لیے اب یہ کام ضروری ہو گیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پھر قرآن اندازی شروع ہوئی، بغیر قرآن کے کسی کو اٹھا کے پھینک دیا جاتا تو کوئی تیاری ہی نہ ہوتا۔ قرآن اندازی شروع ہوئی، پرچی ڈالی گئی، دیکھیں کس کا نام نکلتا ہے۔ جب نام ڈالا گیا اور پرچی اٹھائی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ دوبارہ پرچی پھر ڈالی گئی، کیونکہ وہ آپ سے کچھ نہ کچھ واقف ہے، اس لیے آپ کو دریا میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے۔ پھر پرچی ڈالی گئی اور دوبارہ جب پرچی نکالی گئی تو پھر حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام آیا۔ دوبارہ پھر یہ کام کیا گیا، پھر حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام آیا، جیسا کہ 23ویں پارہ میں اللہ رب العزت نے سورہ صافات میں اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ حضرت یونس بھی ایک پیغمبر تھے اور وہ بھاگ کر کے گئے ایک کشتی کے پاس جو کشتی کی بھری ہوئی تھی اور وہ لوڈ تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پھر قرآن اندازی کی گئی، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، انہی کا نام آیا اور یہی مغلوب ہوئے۔ آخر میں لوگوں نے یہ طے کیا کہ انہی کو دریا برد کر دیا جائے اور انہی کو دریا میں اب ڈالا جائے۔ حضرت یونس نے فرمایا کہ جرم میرا ہے اور میں ہی اس لائق ہوں کہ مجھے دریا میں چھوڑ دیا جائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کو دریا میں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ آپ نے اپنے زائد کپڑے اتار دیے اور جیسے دریا میں جانے کا ارادہ کیا، اللہ رب العزت نے بحر افضل سے مچھلی کو حکم دیا، وہ تیزی سے چل کر کے اس سمندر دریا میں تیرتی ہوئی اس کشتی کے پاس آئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آ کر کے اس نے آپ کو نگل لیا اور نگل کر کے لے کر کے وہ دریا کے اندر تیرتی رہی اور اسی طریقے سے آپ اس کے پیٹ میں 30 دن 40 دن یا جو بھی رہے ہوں، بہرحال رہنا جتنا منظور تھا اللہ رب العزت نے رکھا اور مچھلی کے لیے حکم دے دیا گیا کہ یہ تیری غذا نہیں ہے، یہ تیری خوراک نہیں ہے، یہ تمہارے لیے تم میسر نہیں ہے کہ اسے نگل لو تو کھا کر کے ہضم کر دو، اسے نگل لو تو کھا کر کے ختم کر دو، بلکہ تنبیہ کے طور پر اور تعلیم کے طور پر ان کو تمہارے منہ میں ڈالا گیا ہے اور ان کو کچھ سکھانا مقصود ہے، اس لیے اسے کھا نہیں سکتے ہو، ان کو اپنے پیٹ میں لے کر کے ٹہلنا ہے۔ یہی وہ سوال ہے جو کبھی کبھی لوگ کرتے رہتے ہیں کہ کون سی وہ قبر ہے جو صاحب قبر کو لیے ہوئے پھرتی رہتی ہے۔ یہی حضرت یونس علیہ السلام ہے اور قبر یہی مچھلی ہے جو اپنے قبر والے یعنی حضرت یونس کو لے کر کے ٹہلتی رہتی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام اس کے پیٹ میں ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی زندگی گزر رہی ہے اور ایک تاریخی نہیں، تاریخی 10 تاریخیوں کے اندر آپ ہیں۔ ہم تو کم سے کم دنیا کے اجالے میں ہیں، ہمارے سامنے صرف حالات کی تاریخیاں ہیں، وہاں تاریخی 10 تاریخی میں آپ گھرے ہوئے تھے۔ ایک تاریخی مچھلی کا پیٹ ہے، دوسری تاریخی سمندر کا حصہ ہے، تیسری تاریخی رات کی تاریخی ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ
جب وہ نکلے انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ان پر کوئی تنقید نہیں کریں گے، انہوں نے یہ سوچا ہوگا ہم ان کی پکڑ نہیں کریں گے، اپنی سوچ سے وہ چلے گئے، اپنے اجتہاد سے چلے گئے، اس لیے ہمیں یہ پسند نہیں آیا۔ اجتہاد ان کا خود اپنی جگہ وجہ تھا، لیکن مقربان خدا کی اور مقربان بارگاہ کی جو قریب ہوتے ہیں جتنے ہی ان کی معمولی سی لذیذ بھی بڑی سمجھی جاتی ہے اور اتنی ہی زیادہ ان کی پکڑ کی جاتی ہے۔ اس لیے ہم نے ان کو پکڑا اور ان کو دریا گرد کیا اور مچھلی کے پیٹ میں انہیں ڈالا اور مچھلی کو ان کے لیے قبر بنایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس میں لے کر کے انہیں دوڑتی رہی۔ پھر اللہ رب العزت کے حکم سے اور اس کے اشارے سے پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی شروع کی، فَنَزَعَ فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ آپ نے تاریکی میں یہ فرمایا، اے میرے مولا تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، پاک ہے تیری ذات، میں ہی مجرم ہوں، میں نے ہی ظلم کیا ہے، غلطی مجھ سے ہے۔ اگر نظر گئی تو کسی اور کی طرف نظر نہیں گئی، اگر نظر گئی تو کسی دوسرے کی طرف نظر نہیں گئی، اگر نظر نہیں گئی تو اپنی قوم کی طرف نہیں گئی، ان کی غلطیوں کی طرف نہیں گئی، بلکہ صرف اپنی طرف نظر گئی۔ بڑوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے، بڑوں کا یہی قاعدہ ہوتا ہے اور بڑوں کی یہی سوچ ہوتی ہے اور بڑوں کی یہی فکر ہوتی ہے۔ جب کوئی کام غلط ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اور غلطی آگے بڑھنا شروع ہوتی ہے اور روکنے کا نام نہیں لیتی ہے تو پہلے اپنا جائزہ لیتے ہیں، پہلے اپنی فکر کرتے ہیں، پہلے اپنی طرف نگاہ ڈالتے ہیں کہ ہم سے کوئی جرم تو نہیں ہو رہا ہے، ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے، ہم سے کوئی جرم تو نہیں سرزد ہو رہا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا مزاج ہے کہ اگر کہیں پر کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو ہم ایک دوسرے کے اوپر اسے ڈال رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مجھے بتا رہے ہوتے ہیں، خود کو نماز نہیں پڑھتے، خود کو روزہ بھی نہیں رکھتے، خود کو زکات بھی نہیں دیتے، خود کو صدقہ بھی نہیں دیتے، خود کو صدقہ و خیرات بھی نہیں کرتے، خود کو استغفار بھی نہیں کرتے، خود کو درود بھی نہیں پڑھتے، خود کو تسبیح بھی نہیں پڑھتے، خود کو کوئی اور اس طرح کا کام نہیں کرتے، لیکن اگر کہیں کوئی مصیبت آئے گی تو بیٹھ کر کے وہ لاپٹ تبصرہ ہوگا کہ کیا بتائیں قوم بہت خراب ہو گئی ہے، لوگ نماز روزہ ہی کے عادی نہیں ہیں، اب دیکھیے لوگ کہاں کہاں مارے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی سدھرنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، ان کی شکل سے نہیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور آپ کی شکل سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ جبرائیل امین ہیں، اسی لیے آپ ایسا تبصرہ کر رہے ہیں، اسی لیے آپ ایسا کمنٹ کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ایسا تبصرہ کرتے ہیں جن کی شکل سے خود نہیں معلوم ہوتا کہ وہ مسلمان ہیں یا مسلم ہیں، جن کی شکل سے خود نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ کوئی پنڈت بھی ہے یا ادب بھی ہے، جن کی شکل سے خود نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ کوئی ٹھاکر ہے یا چمار صاحب ہیں، یہ سمجھ ہی نہیں آتا ہے۔ ایسے لوگ بھی اس طرح کا تبصرہ کرتے ہیں دوسروں کے اوپر اور عام طور سے کہتے ہیں کہ ان کے جرائم کی سزا ہے، یہ ان کے جرائم کی سزا ہے، یہ ان کی غلطیوں کی سزا ہے۔ کاش کہ ہم بھی یہ دیکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کاش ہمیں اس کی فکر ہوتی کہ ہمارے اندر کیا خامیاں ہیں، کاش ہمیں اس کی فکر ہوتی کہ ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں، کاش حضرت یونس کی، کاش محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کاش صحابہ کرام کی، کاش اپنے اسلاف کی سنتوں کو اور طریقوں کو ہم نے چھان کر کے دیکھا ہوتا تو آج یہ صورتحال نہ بنتی اور یہ جملے ہم نہ کہتے کہ فلاں کی یہ کمی ہے اور فلاں کی یہ کمی ہے اور فلاں یہ کر رہا ہے اور فلاں کے اندر یہ خامی ہے اور فلاں کی یہ ذاتی ہے۔ ذری نوع الشرک پوشیدہ کہ زیدم بیازرد و عمر بقصد، اس میں بھی ایک قسم کا شرک پوشیدہ ہے کہ زید نے مجھے ستا دیا، عمر نے مجھے مار دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، سارا الزام سب پہ لگایا جاتا ہے لیکن اپنی طرف توجہ نہیں کی جاتی، اپنی طرف نگاہ نہیں اٹھتی ہے۔ ارے فلک کو کب یہ سلیقہ ہے ستم گاری میں، فلک کو کب یہ سلیقہ ہے ستم گاری میں، کوئی معشوق ہے اس پر دے زنگاری میں، فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں، آسمان سے فیصلے نافذ ہوتے ہیں، اس لیے اپنے کو دیکھنا چاہیے۔ حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تسبیح شروع کی، جب استغفار شروع کیا، جب اپنے خطا کا اعتراف کرنا شروع کیا، اللہ کی حمد و ثنا شروع کی اور اس کی پاکی بیان کرنا شروع کی تو پھر نتیجہ کیا نکلا
یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا جب انہوں نے ورد شروع کیا اللہ فرما رہا ہے فاستجبنا له ونجیناہ من الغم ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لی اور ہم نے انہیں اس غم سے نجات دے دی فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون اگر وہ توبہ نہ کرتے اگر وہ استغفار نہ کرتے اگر وہ تسبیح نہ پڑھتے تو پھر کسی مچھلی کو ان کی قبر بنا دیا جاتا اور صبح قیامت تک وہ اسی میں پڑے رہتے اور ان کو نکلنا نصیب نہ ہوتا لیکن چونکہ وہ استغفار کر رہے تھے کیونکہ اپنے گناہوں سے معافی مانگ رہے تھے کیونکہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے کیونکہ تسبیح و تقدیس میں لگے ہوئے تھے فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وانبتنا عليه شجرة من يقطين ہم نے انہیں کنارے پر میدان میں ڈالا پھر ان کے اوپر بیردار درختوں کو اگایا اور ہم نے سایہ کیا اور جنگلی بکری کو ہم نے بھیجا جو صبح و شام انہیں دودھ پلاتی رہی اور سیراب کرتی رہی اللہ نے کیا فرمایا ہم نے استغفار کی برکت سے ہم نے تسبیح کی برکت سے ہم نے ان کے گناہوں کی معافی کی برکت سے انہیں نجات دی اور یہی نہیں کہ صرف یہ نوح کے لیے خاص تھا یہی نہیں کہ صرف حضرت یونس کے لیے خاص ہے صرف یہ ذنون کے لیے خاص ہے بلکہ اللہ فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے جو بھی اس طرح سے استغفار کرے گا جو بھی اس طرح سے توبہ کرے گا جو بھی اس طرح سے دعائیں مانگے گا جو بھی اس طرح سے تسبیح کرے گا جو اس طرح سے تقدیس ہماری بیان کرے گا جو بھی ہماری طرف جھکے گا ہم ہر ایک کو نجات دیتے رہیں گے ہم ہر ایک کو اس طرح سے آزادی دیتے رہیں گے ہم ہر ایک کو پریشانیوں سے نکلنے کا ذریعہ عطا کرتے رہیں گے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا مچھلی والے کی یہ دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جو بھی اپنی کسی مصیبت کے وقت میں مصیبت دور کرنے کے لیے اس دعا کو پڑھے گا اور بار بار اس کا ورد کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا اور بہت سے جاہل یہ کہتے ہیں جن کو خبر نہیں ہے کہتے ہیں یہ دعا بہت گرم دعا ہے اس لیے اس کو زیادہ نہیں پڑھنی چاہیے کس نے کہا کہ دعا بھی گرم ہوتی ہے ارے دعا ہمیشہ نرم ہی ہوتی ہے اور دعا سے ہمیشہ سکون ہی ملتا ہے اور دعا سے ہمیشہ اطمینان ہی ملتا ہے اور دعا سے ہمیشہ دل میں راحت ہی ہوتی ہے نہ یقین ہو تو مان کر کے دیکھ لیجیے اگر دعا نہ بھی قبول ہو تو بھی دل کو ایک طرح کا چین اور سکون اور اطمینان حاصل ہو جاتا ہے یہی کہاں کم چیز ہے کہ انسان کو جو سکون قلبی چاہیے وہ دعا کے ذریعہ سے حاصل ہو جاتا ہے لیکن ابھی کیا یہ ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سر سید خان کی طرف سے ہم نے اور آپ نے بھی یہی سمجھ لیا ہے کہ دعا یہ صرف تسلی ہے یہ ایک بچوں کی طرف سے تسلی والے جملے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے اس لیے ہم نے نہ توبہ کا اہتمام کرتے نہ استغفار کا اہتمام کرتے ہیں نہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر کا اہتمام کرتے ہیں نہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا اہتمام کرتے ہیں کیونکہ ہماری بھی کھوپڑیوں میں یہی بات بسی ہوئی ہے کہ دعا اور ضرورت سے ہونے والا کیا ہے ابھی مفتی عبداللہ صاحب ہم لوگوں کا چھوٹا سا پروگرام تھا اس میں بیان کر رہے تھے انہوں نے فرمایا استاد محترم نے کہ دعا کو لوگ ہلکا سمجھنے لگے دعا یہ کوئی چھوٹا چاقو نہیں ہے دعا یہ کوئی چھپن چھرا نہیں ہے بلکہ دعا یہ توپ نہیں ہے بلکہ بہت سے آئٹم بم پر بھی یہ دعا بھاری ہے اس لیے اس کا اہتمام بہت ضروری ہے علماء نے لکھا ہے کہ اگر فردن یا سب لوگ مل کر کے 1.25 لاکھ اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کریں تو اللہ رب العزت اس قوم پر آئی ہوئی مصیبت کو ٹال دیا کرتا ہے ہم پڑھیں آپ پڑھیں ہر ایک یہ تہیہ کر لیں روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ پڑھیں گے اور یاد نہیں کیا کہ غزوہ احد کے بعد جب پھر کفار نے اپنی جمعیت کو جمع کرنا شروع کیا اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جم کر کے حملہ کرنے کی کوشش کی اور سوچا کہ ایک سنہرا موقع تھا جس کو ہم نے گنوا دیا یہیں پر پلٹ کر کے پھر سے حملہ کیا جائے اور ان کو تحس نحس کر دیا جائے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل جب آ کر کے کسی بتانے والے نے یہ بتایا کہ لوگ جمع ہو رہے ہیں ان کی بھیڑ زیادہ
زیادہ ہو رہی ہے اور تمہارے مقابلے میں کئی گنا ہو گئے ہیں، اب تمہیں تیز کر کے رکھ ڈالیں گے۔ صحابہ کرام کی زبان سے کیا جملہ نکلا تھا؟ سب نے بیک زبان کا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ اس لیے آج بھی اس جملے کی پوری شدت کے ساتھ ضرورت ہے، کیونکہ آج بھی ہم کم ہیں اور دوسرے زیادہ ہیں، اور اسی اعتبار سے ہمیں اور آپ کو ڈرانے کی اور دھمکانے کی اور دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں، جب تک اس سے رجوع کرتے رہیں گے اور مانگتے رہیں گے اور دعا کا، درود کا، استغفار کا اور ان جملوں کا اہتمام کرتے رہیں گے، صرف جملے ہی نہیں مناسب تدبیر بھی کی جائے، جیسا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دو صحابی کا مقدمہ گیا، ایک صحابی کے خلاف فیصلہ ہوا اور ظاہر ہے کسی ایک کے خلاف تو فیصلہ ہونا ہی تھا، وہ صحابی جن کے خلاف فیصلہ ہوا انہوں نے فوراً فرمایا حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ آقا نے بلایا اور بلا کر کے فرمایا اے سنو، ایسے یہ جملہ نہیں استعمال کیا جاتا، ان اللہ یلوم علی العجز ولکن علیک بالکیف، اللہ ایسے اپاہج بنے پر، اللہ ایسے لوگوں پر جو کوئی تدبیر میں اختیار کرتا ہو لعن طعن کرتا ہے اور ان کا لحاظ نہیں کرتا، اس لیے مناسب پہلے تدبیر کرو، مناسب سوچ اختیار کرو، کوئی تدبیر اختیار کرو، اور پھر بھی نہیں بات بنتی ہے تب کہو جب اللہ کا کوئی فیصلہ ہونے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تب یہ جملہ استعمال کرو، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کا یہ پلٹ دیں گے۔ میرے نوجوانوں، میں تم سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں، جو راستہ تم طے کر رہے ہو، جو طریقہ تم اختیار کر رہے ہو، یہ عجیب جگہوں پہ تمہیں لے کر کے جا رہا ہے، جو راستہ تم نے چننا شروع کیا ہے، خدا کی قسم کھا کر کے مسجد کے اس سے کہہ رہا ہوں کہ تمہیں بھی برباد کرنے والا ہے، ہمیں بھی برباد کرنے والا ہے، ہمارے فیملی سسٹم کو بھی تباہ کرنے والا ہے۔ ابھی میں ہی بازار میں کھڑا تھا، 3-4 نوجوانوں کے ساتھ 2 نوجوان اور آ گئے، سلام کلام ہوا۔ نوجوانوں سے ملنے کا چکر یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح سے ان کو کچھ گھیرا جائے اور گھیرا بندی کر کے ان کو کچھ قریب لایا جائے۔ تو ایک نوجوان سے جو کے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ مولانا کو کھلا نمبر چاہیے، مانگ کر کے لے کر کے آؤ۔ بغل والی دکان میں مانگا تھا نمبر، وہ ایک مرتبہ ادھر بھاگ کے جا رہا ہے، ایک مرتبہ ادھر بھاگ کے جا رہا ہے۔ سب کہہ رہے سامنے جو بیٹھے ہیں یار دکان پہ، اس سے نمبر لینا ہے، تو اور آگے بڑھ کر کے ایک کیلا بیچ رہا تھا، وہ ٹھیلوا کے پاس چلا گیا۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ یہ ابھی اصل میں سو کر کے آ رہا ہوگا۔ میں نے کہا اب یہ سو کر کے آ رہا ہے اصل بات کے ٹائم؟ انہوں نے کہا ہاں یہ دن بھر سوتا ہے اور رات بھر جاگتا ہے۔ میں نے کہا رات میں جاگنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب موبائل چلاتا ہوگا۔ کہنے لگے ہاں موبائل چلاتا ہے، 3-3 4-4 بجے تک جس قوم کے بچے موبائل پہ عیاشی کرتے ہو، جس قوم کے بچے موبائل پہ خرافات کرتے ہو، جس قوم کے نوجوان اپنی نوجوانی کو اس پہ گواتے ہو، اور جس قوم کے بچے جوان ہونے سے پہلے اپنے آپ کو مسل ڈالتے ہو، اور جس قوم کی مائیں اور بہنیں کسی موبائل کی وجہ سے 5-5 بچوں کو اور 6-6 بچوں کو چھوڑ کر کے این کانٹیکٹ اختیار کر کے کہیں سے کہیں بھاگ جاتی ہو، باپ کو بچوں کی فکر نہ ہو اور ماں کو بچوں کی فکر نہ ہو۔ یہ فیملی سسٹم جو دھیرے دھیرے اٹھڑ رہا ہے، یہ امریکہ اور یورپ کی طرف سے اگر نہیں مانے میرے پیارے نوجوانوں تو 15-20 سال بعد میری اس بات کی تصدیق کر لینا اور کہہ دینا کہ اس نے جو کہا تھا بالکل سچ کہا تھا اور بالکل صحیح کہا تھا۔ 20-25 سال نہیں گزرے گا، جو راستہ طے کر رہا ہے ہمارا نوجوان اور نیو جنریشن جس طرف پہ چل رہی ہے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ 20-25 سال کے بعد ہم اور آپ ہاتھ ملتے ہوئے نظر آئیں گے اور فیملی سسٹم یورپ اور امریکہ کی طرف سے بالکل تباہ ہو کر کے رہ جائے گا۔ اور ہمارے گھروں پہ بھی جیسے امریکہ اور یورپ میں ہوتا ہے کہ باپ شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ کے غائب ہے، یا بیوی نے شوہر کو لات مار دیا ہے، بچوں کی فکر نہیں ہے، گھر پہ لکھا ہوا ہے گھر بند ہے، اوپر بورڈ لگا ہوا ہے فار سیل، یہ گھر بکنے کے لیے ہے، اس لیے کہ بیوی کہیں بھاگ گئی ہے، بچے کہیں چلے گئے ہیں، باپ کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ سسٹم ہم اور اپنے ہاتھوں سے تیار کر رہے ہیں اور ایجاد کر رہے ہیں، اور جو نیو جنریشن آگے چڑھ کے آ رہی ہے اور بن کے آ رہی ہے وہ ہمارے لیے یہی لے کر کے آئے گی۔ ارے آنکھیں کھولو ذرا، دیکھو کیا ہو رہا ہے، اپنے آپ کو سنبھالو، مستقبل اور فیوچر کے معمار ہو، اور جو معمار ہوتا ہے اور جو راجگیر ہوتا ہے اور جو کاریگر ہوتا
ہوتا ہے وہ آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھتا ہے، آنکھیں کھول کر کے رہو اور دعا اور درود کا اہتمام کرو۔ میں نہیں کہتا آپ سے کہ آپ کو بھی لٹک ہو جائے گی، میں نہیں کہتا آپ سے 24 گھنٹہ مسجد میں دے دیے، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں گناہوں سے بچ کر کے دعا اور درود نماز وغیرہ کا اہتمام کیجیے۔ اور جن سے تبصرے کر رہے ہو بیٹھ کر کے کہ اپنے جرموں سے مارے جا رہے ہیں، خدا کی قسم کھانے تو غلط نہیں ہوگا، کل قیامت میں ہو سکتا ہے نہیں بلکہ یقین کے درجے میں ہے کہ اپنی مظلومیت کی وجہ سے اللہ کے ہاں تو نجات پا جائیں گے اور آسانی سے مسکراتے ہوئے جنت میں جائیں گے، اور ہم اور آپ پھیرے جائیں گے کہ جب یہ بھائی بہن پیٹے جا رہے تھے تب تم صرف تبصرے کر رہے تھے بیٹھ کر کے اور کچھ نہیں کر رہے تھے۔ اس لیے اس چیز سے باز آ جائیے، یہی رہا جو نظام گلشن، یہی رہا جو نظام گلشن، تو پھول کھل چکے گل ستا کے روش نہ بدلی جو باغبانی کمل میں چمن میں کانٹے اگا کریں گے۔ اللہ رب العزت ان چند باتوں پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ سبھی حضرات کو آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔